اصول کافی میں ایک حدیث ہے جس کے متن کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے 3 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، ایک فرشتہ، ایک انسان اور ایک حیوان۔ فرشتے کو خدا نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے۔ انسان کو خدا نے عقل بھی عطا کر دی، شہوت بھی عطا کر دی، اور حیوان کو خدا نے عقل نہیں دی ہے، شہوت دے دی ہے۔ فرشتہ شہوت نہ ہونے کی وجہ سے اور عقل کی بنیاد میں فقط بندگی خدا میں محو ہے۔ اگر رکوع میں ہے تو رکوع کرے گا، اگر سجدے میں ہے تو سجدہ کرے گا۔ جو اس کا کام خدا نے لگایا ہے وہ اسی کام میں مشغول ہے، کیونکہ خدا نے فقط اس کو عقل عطا کی ہے، شہوت عطا نہیں کی ہے۔ حیوان جس کو خدا نے عقل نہیں دی، شہوت دی ہے، اس کا کام فقط کھانا، پینا، سونا اور اپنی نسل کو بڑھانا ہے۔ اس کے پاس یہ کام ہے، اس کے پاس عقل والا کوئی کام نہیں ہے، نشو نما کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، اپنے آپ کو کسی مرحلے تک پہنچانے والا کوئی کام ذمہ داری نہیں ہے۔ فرشتہ عقل کی بنیاد پہ اعلیٰ ہے اور حیوان شہوت کی بنیاد پہ پست ہے۔ خدا نے انسان کو عقل بھی عطا کر دی ہے، شہوت بھی عطا کر دی ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے اندر بہت بہترین ایک نظم کی صورت میں اس کی توضیح کی ہے کہ انسان کے اندر یہ جو 2 غریزیں ہیں، عقل بھی ہے اور اسی انسان کے اندر شہوت بھی ہے۔ اگر یہ انسان عقل کو استعمال کرے تو پھر فرشتہ یا فرشتے سے بھی بلند مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر یہی انسان عقل کو استعمال نہ کرے اور فقط شہوت کے غریزے پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرے تو پھر یہ انسان ایک پست جانور سے بھی پست ہو جاتا ہے، پھر گدھے سے بھی پستر ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل کو چھوڑ کے اس نے شہوت کا راستہ استعمال کیا ہے جو کہ اس کو پست سے پستر کر دیتا ہے۔ بس اگر انسان معتدل ہو جائے کہ انسان کو ضرورت ہے عقل کی، انسان کو ضرورت ہے شہوت کی، اگر اعتدال کی صورت میں اس کا استعمال کرے تو پھر یہی انسان فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔